والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں اپنے گھر میں آنے کے لیے اجازت مرحمت فرمائی، اور آج ہم اس کے گھر میں اس کے آگے سجدہ بجا لانے حاضر آئے ہیں۔ ابھی ان دنوں آپ رمضان سے لے کر ابھی تک ایک ایسی صورتحال سے گزرے ہیں جس صورتحال کا کوئی تجربہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ یہ ایک انوکھا تجربہ، انوکھا احساس، انوکھے حال سے ہم اور آپ گزرے۔ آپ کہیں گے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن پہلے میں اور آج میں ایک بڑا فرق یہ تھا کہ پہلے جب کبھی بھی ایسی کوئی بیماری، مہاماری، طاعون، وبا پھیلتا تھا، کوئی وبا پھیلتی تھی تو وہ کسی علاقے تک محدود رہتی تھی، ایک ضلع تک، ایک حکومت تک اس کا پھیلاؤ بہت بڑے دائرے میں نہیں ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آدمی اس قدر سفر کرنے پر قدرت نہیں رکھتا تھا۔ اگر مجھے یہاں سے دلی جانا ہے تو بہت سوچنا پڑتا تھا کہ بھائی دلی جانا ہے، پتہ نہیں کتنا دن لگے گا، کون سا سفر اختیار کریں، کون سی گاڑی اختیار کریں۔ ایسا نہیں تھا کہ یہاں ہم نے سوچا، ہوائی جہاز پر بیٹھے اور 1 گھنٹہ 50 منٹ میں ہم دلی پہنچ گئے، ایسا نہیں تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اگر کوئی وبا یا بیماری دلی میں پھیلتی تھی تو جلدی پٹنہ نہیں پہنچ پاتی تھی، اور اگر پٹنہ میں پھیلتی تھی تو دلی نہیں پہنچ پاتی تھی۔ اب تو عالم یہ ہے کہ ہم اپنی نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی دونوں کو لے کر ابھی یہاں ہیں، ابھی وہاں ہیں، ابھی وہاں ہیں، ابھی یہاں ہیں۔ تو اگر کوئی خرابی ہے جس کے کیریئر ڈھونے والے، لے کے چلنے والے ہم ہیں۔ آپ تو یہ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ بھی کیریئر ہیں۔ کیریئر کہتے ہیں جس میں کچھ سامان رکھا جائے۔ آپ کی سائیکل میں بھی کیریئر ہوتا ہے، اس میں آپ کبھی اپنا بکسہ رکھ لیتے ہیں، کبھی آپ اپنی موٹری رکھ لیتے ہیں، کبھی اپنا تھیلا رکھ لیتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ بھی کیریئر ہیں، ہم بھی کیریئر ہیں۔ کس بات کے کیریئر ہیں؟ ایک کیریئر تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اپنی اچھی عادتیں لے کے چلتے ہیں۔ کوئی دیکھے تو کہے بڑی اچھی عادت ان کی ہے، بہت اچھے آدمی ہیں۔ اور ہم اپنی برائی بھی لے کے چلتے ہیں کہ جب دنیا ہماری برائی پر نظر ڈالتی ہے تو کہتی ہے یہ بڑا برا آدمی ہے، بہت خراب آدمی ہے۔ ہم اپنی عادت بھی لے کے چلتے ہیں۔ اگر ہمیں کچھ کھانے کی عادت ہے تو ہم زیادہ دیر تک چھپا نہیں سکیں گے، دنیا جان جائے گی کہ ہم کیا کھاتے ہیں۔ ہمیں کچھ پینے کی عادت ہے تو وہ بھی ہم لے کے چلتے ہیں، دنیا کو بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کیا پیتے ہیں۔ ہماری پسند ناپسند یہ ہم کیری کرتے ہیں، لے کے چلتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ایک بات اور سمجھ میں آئی، پہلے بھی سمجھی جاتی تھی لیکن اب زیادہ سمجھ میں آئی کہ ہم اپنی بیماری کے بھی کیریئر ہیں۔ اگر ہمارے اندر کوئی ایسی بیماری ہے جس سے دوسرے کو بھی نقصان ہو سکتا ہے تو ہم صرف بیمار نہیں ہیں، بیماری کے کیریئر بھی ہیں، لے کے چلتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ بیماری کہاں سے شروع ہوئی ابھی یہ بھی کہنا مشکل ہے، لیکن ایک عام اندازہ ہے کہ چائنا سے شروع ہوئی، اور پھر چائنا کے اس علاقے سے جہاں جہاں آدمی گیا وہاں وہاں وہ کیریئر بن کے گیا، ڈھونے والا، لے کے چلنے والا، ایک ایسا تھیلا بن کے گیا
جس کے اندر فساد موجود تھا وہ جہاں گیا وہ فساد کا تھیلا پہنچ گیا. یہ سب آپ جانتے ہیں, میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں. میں نے ابھی قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی, قرآن مجید کی, قرآن کریم کی, اور ایک خاص مقصد سے تلاوت کی کہ اس بیماری نے ہمیں بہت سا سبق دیا ہے, بہت سا لیسن دیا ہے, بہت سی شکشا دی ہے. اگر آپ اور ہم اس سے سبق نہیں لے سکے تو ہم بہت بڑے ظالم ہیں. ظالم, ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم سیکھیں گے نہیں, ہم سبق نہیں لیں گے. اور اگر سبق لیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کچھ سیکھنے جا رہے ہیں. بہت سا سبق ہے, لیکن ایک سبق بڑا وائٹل ہے, بہت اہم ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کیا کہ آپ نے ایک چیز محسوس کی ہوگی کہ پوری دنیا میں پھیلنے والی یہ بیماری کس میں پھیلی؟ انسان میں پھیلی, آدمی میں پھیلی. تو آدمی تو بہت طرح کا ہوتا ہے, یہ ایک دم کالا ہے, یہ ایک دم گورا, اور ایک دم بیچ کا ہے, نہ اسے کالا کہیں نہ گورا کہیں. آدمی تو کئی قسم کا ہے, کسی کی ناک بالکل چپٹی ہے, کسی کی ناک بالکل کھڑی ہے. آدمی تو کئی قسم کا ہے, کسی کو لوگ کہتے ہیں یہ ہندو ہے, کسی کو کہتے ہیں یہ مسلمان ہے, کسی کو کہتے ہیں یہ عیسائی ہے, کسی کو کہتے ہیں یہ آستک ہے, کسی کو کہتے ہیں ناستک ہے, کسی کو کہتے ہیں اچھا ہے, کسی کو کہتے ہیں برا ہے, کسی کو کہتے ہیں یہ کانگریس پارٹی کا ہے, یہ بی جے پی کا ہے نا. کسی کو کہا کہ یہ دیوبندی ہے, یہ بریلوی ہے, یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے. ہم اور آپ مل کے بانٹنے کے اور کاٹنے کے کئی پیمانے پیدا کر چکے ہیں. صبح سے شام تک ہم کاٹتے رہتے ہیں, یہ میرا ہے, یہ تیرا ہے. لیکن ایک چیز سمجھ میں آئی, اور وہ یہ کہ ہم جتنے ٹکڑے میں بھی انسان کو بانٹ دیں, دراصل ہم ہیں ایک, ہم ہیں ایک. کیسے پتہ چلا؟ جس نے قرآن نہیں پڑھا تھا اس کو اس بیماری نے قرآن پڑھا دیا. جانتے ہیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز پر, ایک بات پر, ایک عنوان پر بے پناہ زور دیا ہے. اور وہ زور کس بات پر ہے؟ اس زور کو سمجھنے کے لیے پہلے دماغ کو ستھرا بنائیے. جب آپ کو کوئی قیمتی چیز لکھنی ہو تو آپ کیا کرتے ہو؟ پہلے اچھا کاغذ تلاش کرتے ہو, صحیح کاغذ, اس کو صحیح تختی میں لگاتے ہو. اس کے لیے صحیح ہارڈ بورڈ ہونا چاہیے, رائٹنگ بورڈ ہونا چاہیے, تب لکھتے ہیں. اگر ہم کو کوئی اچھا کپڑا کہیں الگنی پر پسارنا ہو تو ہم پہلے اس کو پوچھ لیتے ہیں الگنی کو کہ کہیں اس کا گرد و غبار میرے اچھے کپڑے میں سٹ نہ جائے. ٹھیک اسی طرح قرآن کریم نے جو بات بتائی ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ذہن تیار کرنا ہوگا. اور وہ ذہن تیار کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ اسلام دنیا میں انسانوں کو بانٹنے نہیں آیا ہے. اسلام کا کام یہ نہیں ہے کہ آدمی اور آدمی میں فرق بتاوے, تفریق کرے, تم الگ یہ الگ. نہیں, اسلام نے کیا عنوان سکھایا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو, یہاں مسلمانوں نہیں کہا گیا ہے. قرآن میں کتنی جگہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. لیکن یہاں کا خطاب بڑا کامن ہے, بہت گلوبل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس, اے لوگو, اے کالو, اے گورو, اے لمبے, اے ناٹے, اے افریقہ کے, اے عرب کے, اے چین کے, اے امریکہ کے, سب اس میں شامل ہو گئے. اے لوگو, اللہ سے ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈرو. بڑی خوبصورت بات ہے. کس سے ڈرو؟ رب سے ڈرو. اور رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو. کون ہے؟ پالنے والا.
جو ہم کو بھی پالتا ہے آپ کو بھی پالتا ہے, ساری دنیا کو پالتا ہے. تو پالنے والے سے جب ڈرا جائے گا تو کیا ڈرا جائے گا؟ کھلانے والے سے اگر آپ ڈریے گا تو آپ کو لگے گا کہ کہیں کھلانا نہ چھوڑ دیں. پلانے والے سے اگر جھگڑا کر لیجئے گا تو آپ کو ڈر لگے گا کہیں نہ پلائیس تب کیا ہوگا, پیاسے مریں گے, ہے نا. ٹریزری والے سے, ٹریزری جو خزانے پر بیٹھتا ہے, اس سے آدمی اچھا تعلق بنا کے رکھتا ہے کہ کہیں تنخواہ روک نہ دے. معلوم ہوا کہ اس نے ذرا سا لال نشان لگایا اور مہینوں کا چکر نکل گیا کہ بل غلط تھا, نام غلط تھا, ٹوٹل غلط تھا. یہاں کہا گیا ربکم الذی, اپنے پالنے والے سے ڈرو کہ کہیں وہ پالنا چھوڑ نہ دے, اور جب وہ پرورش چھوڑ دے گا تو تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے, چھٹ پٹا کے مر جاؤ گے, سوائے مرنے کے کچھ بچے گا نہیں. اس لیے کہ تم کو مرنے سے بچاتا وہی ہے جو تم کو پالنے والا ہے نا. اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ماں جو بچے کو پوستی ہے اس کی بڑی ڈیوٹی ہوتی ہے, اچھی غذا دے, اچھے سے بال بچے کی دیکھ بھال کرے. ہندی میں ایک لفظ آتا ہے کپوشن. یہ کپوشن کیا ہے کہ ماں باپ نے صحیح طریقے سے اس کو پوسا نہیں. جو پوسنا لفظ ہے وہ پوشن سے آیا ہے. ربکم الذی, اپنے پالنے والے سے ڈرو کہ کہیں وہ پالنا چھوڑ نہ دے. کون رب؟ اب سوال اٹھا کہ رب ہے کون؟ رب کی تعریف کیا ہے, رب کی پریبھاشا کیا ہے, اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے الذی خلقکم من نفس واحدہ, رب وہ ہے جس نے تم سب کو, ساری دنیا کو, سارے انسان کو, چاہے وہ جس رنگ کا ہو, جس ملک کا ہو, ایک باپ سے پیدا کیا. ہائے رہائے قرآن کریم, سبحان اللہ. اس بیماری نے اس آیت کی تفسیر کر دی. بانٹنے والے تو روز بانٹ رہے ہیں, یہ قرآن ہے جو بانٹنے والوں سے بانٹنے کا حق چھین رہا. تم کون ہوتے ہو بانٹنے والے؟ جب ہم نے ایک کر دیا ہے تو بانٹنے کا کیا سوال اٹھتا ہے؟ لوگ مانتے نہیں تھے. کالا اور گورا ایک ہو, ابھی دیکھا نہیں آپ امریکہ میں کالوں سے نفرت کا احساس کیا کیا کرا گیا. اسلام نے ایک بڑی بات کہہ دی تھی, تم سب ایک باپ کی اولاد ہو, تم سب کا باپ ایک ہے. نام کیا ہے یہ بعد میں جانو گے, اس سے کوئی بحث نہیں ہے. ہو سکتا انگریزی میں کچھ اور نام ہو سکتا عربی میں کچھ اور نام ہو. ہم کہیں حضرت آدم, انگریز کہے ایڈم, سنسکرت میں کچھ اور نام ہو, لیکن اس سے حقیقت بدل نہیں جاتی. نام کے بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی. ہم کہتے ہیں یوسف علیہ السلام, دوسرے اس کو کہتے ہیں جوسف, ہے نا, عیسیٰ علیہ السلام, وہ کہتے ہیں جیسس کرائسٹ, ہے نا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نام کے چکر میں مت رہو. اور قرآن نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ جو نام کا فرق ہے, شمیم الدین, منیر الدین, خلیل الدین, منو, چنو, اس نام کو تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ نام کاہے کو ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بتائی ہے, لتعارفوا, تاکہ تم پہچانے جاؤ. ہاں تم ایک, صرف پہچاننے کے لیے یہ فرق پیدا کر دیا گیا کہ تم کو پہچانا جا سکے کہ تمہارا نام کیا ہے, تمہارا نام کیا ہے. تم سید ہو, وہ انصاری ہے, اور وہ خان ہے, اور وہ فلاں ہے, اور چلاں ہے. یہ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ تم کہو ہم الگ ہیں اور تم الگ ہو. نہیں, تم سب ہو تو ایک باپ کی اولاد, آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. یعنی اتنی بات میں نے اس لیے آپ سے عرض کی کہ اسلام دنیا میں انسانوں کو بانٹنے نہیں آیا. اسلام کا مقصد بانٹنا نہیں تھا. ساری دنیا مل کے بانٹ رہی ہے, کوئی سیاسی آدھار پر, کوئی مذہبی آدھار پر, کوئی مسلکی آدھار پر. آج ہم اور آپ اس سبق کے ساتھ پھر سے جمع ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کریں پروردگارہ بانٹنے کا گناہ اب ہم نہیں کریں گے, ہم نہیں بانٹیں گے. یہ جتنا بانٹ رہا ہے نا, بانٹنے والے کا عنوان بہت سا ہوتا ہے. مثلا کسی کو دیکھا کہ خاص قسم کا کپڑا پہن کے جا رہا ہے, خاص قسم کی شکل ہے,
تو اس کو کہا کہ کرونا جا رہا ہے نا، اور کرونا کہہ کے ہم نے اس کو بانٹا کہ وہ الگ ہے، ہم الگ ہیں، وہ الگ ہے، لیکن یہ کہہ کے اس نے ایک بڑی غضب کی بات کہہ دی، اگر وہ کرونا ہے تو تم کو ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ اگر وہ کرونا ہے تو تم بھی کرونا ہو، اس لیے کہ تم دونوں ایک ہو، اگر ایک نہیں ہوتے تو اس کی بیماری تم کو نہیں لگتی۔ تم کو جو ڈر لگ رہا ہے کہ پھیلا دے گا، تو یہ پھیلاوے گا تبھی جب تم اور وہ ایک ہو، ہے نا۔ اس بیماری نے ثابت کر دیا کہ یہ بیماری آدمی سے آدمی میں پھیلتی ہے۔ اگر کوئی آدمی نہیں ہے تب تو وہ چین سے بیٹھے، اور اگر آدمی ہے تو بے چین ہو جائے اور دوسرے آدمی کا درد محسوس کرے۔ یہ بیماری اس لیے بھی نہیں آئی ہے کہ ہم بیمار سے نفرت کریں، بیمار نفرت کرنے کی چیز نہیں ہوتا، چاہے اس کی بیماری چھوا چھوت کی کیوں نہ ہو، اگر آپ نفرت کریں گے تو آپ کی نفرت اس سے بچنے کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ ہوا جتنے لوگ نفرت کرتے تھے وہ بھی اس کا شکار ہو گئے۔ اس کا علاج نہیں ہے، چاہے کوئی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جس کو بیماری ہوئی ہے وہ اللہ کی نشانی بن گیا ہے، اس کو غور سے دیکھو، اس سے نفرت مت کرو۔ ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ ہڑبڑا کے کوئی فیصلہ کرنا، بعض لوگ کہ اللہ کا عذاب ہے، بہت آسانی سے عذاب کہہ رہے ہو، اس لیے کہ تم کو عذاب نہیں لگا، اسی لیے جلدی جلدی فیصلہ مت کرو، اللہ سے ڈرو، کیا معاملہ ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آج تک اس بیماری کا صحیح حال نہیں معلوم ہے، صبح سے شام تک لیبورٹری میں سائنٹسٹ پریشان ہے، کبھی اس شیشی سے اس شیشی میں، کبھی گرم کرتا ہے، کبھی ٹھنڈا کرتا ہے، کبھی سوئی سے نکالتا ہے، کبھی مائکروسکوپ سے دیکھتا ہے، صحیح پتہ نہیں چل سکا کہ ہے کیا۔ کسی نے کہا آدمی کا پیدا کیا ہوا، کسی نے کہا نہیں قدرت کا پیدا کیا ہوا، کوئی صحیح بات نہیں ہے نا۔ بیماری پیدا ہوئی تو بیماری کا علاج کھوجنے میں لوگ لگ گئے، بہت ہلہ ہوا، کوئی ادھر سے بولا کہ ہم بنا لیا ہے بیماری کا علاج، کوئی ادھر سے بولا کہ ہم بھی بنا لیا، لیکن یہ سب باتیں ادھوری ہیں، اردھ ستیہ ہیں، پورا سچ نہیں ہے۔ جہاں بیماری ختم ہوئی ہے وہاں جیسے آئی تھی ویسے ہی ختم ہوئی ہے، ختم کرنے میں کسی کا ہاتھ نہیں ہے نا۔ اب رہی یہ بات کہ ہماری کیا ڈیوٹی ہے۔ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے اگر کوئی علاج ہے تو وہ ہے صفائی ستھرائی اور انٹریکشن، ملنے جلنے میں احتیاط۔ یہ احتیاط بھی اس لیے نہیں ہے کہ ہم دوسرے سے الگ اس لیے ہوں کہ وہ الگ ہے، ارے احتیاط اس لیے کہ ہم بھی وہی ہے جو تم ہو، ہے نا، اسی لیے احتیاط۔ احتیاط پہ بہت کچھ بولا گیا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں صرف دہرا دینا چاہتا ہوں، وہ بھی ایک خاص تناظر میں۔ کبھی کبھی کوئی آدمی بہت ریئیکٹ کرتا ہے، اے بھائی جمعہ کاہے بند کر دیا گیا، اے بھائی نماز کاہے بند کر دی گئی مسجد میں جماعت سے، گھر پر پڑھنے کا حکم کیوں دے دیا گیا۔ یہ سب باتیں غیر علمی، غیر دانشمندانہ ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک روز مدینہ پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز کا وقت ہونے والا تھا کہ کالے کالے بادل گھرائے، گھنگور گھٹا اٹھی، ایک دم آسمان کالا ہو گیا، تیز ہوا چلنے لگی، لگا کہ اب برسا کہ تب برسا، تیز بارش کا امکان ہوا، فضا ایک دم ایسی ہو گئی کہ سیاہ ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن سے کہا، اذان دینے والے سے کہا کہ آج کی اذان میں حیا علی الصلاح اور حیا علی الفلاح کے بجائے یہ کہو کہ تم لوگ گھر پر نماز ادا کرو، مسجد کی طرف چل کے مت آؤ۔ کیا اعلان کرایا مؤذن سے؟ گھر پر نماز ادا کرو، نماز کے لیے مسجد کی طرف مت آؤ، ہے نا۔ اب دو باتیں دیکھنی ہیں۔
حضور سے بڑا تو شریعت کا جانکار کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ حضور تو شریعت کے بنانے والے ہیں، شارع علیہ السلام ہے، اور صحابہ سے بڑا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑے مسلمان کون ہیں؟ صحابہ، اور ان کے نزدیک جو نماز کی اہمیت ہے وہ کسی اور کے نزدیک ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم تم تو ان کی نقل کرتے ہیں، ہم کیا جانے نماز پڑھنا، ہم کس کی نقل کرتے ہیں؟ صحابہ کی۔ اور صحابہ کس کی نقل کرتے تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب وہ خطرہ جو برسنے والا، ابھی برسا بھی نہیں ہے، برسے گا، تو اللہ کے رسول نے اعلان کرا دیا کہ گھر پر نماز پڑھو۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جماعت ضروری ہے، نماز فرض ہے، لیکن خود کو خطرے میں ڈال کے نہیں۔ یہ سارا کام آپ کس لیے کرتے ہو؟ تاکہ خطرے سے بچے رہیں، دنیا کے خطرے سے بھی اور آخرت کے خطرے سے بھی۔ نماز میں آپ کیوں آئے ہو؟ دنیا کے خطرے سے بھی بچ جائیں، اللہ سے مانگیں دنیا میں بھی آفت سے بچائے رکھیو اور آخرت میں بھی بچائے رکھیو۔ اسی لیے اگر نماز سے روکا گیا کہ مسجد میں آ کے مت پڑھو، گھر پر پڑھو، تو اس میں زبان اعتراض دراز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اللہ کے رسول کے اس حکم کی پیروی ہے کہ جب کوئی خطرہ ہو جائے تو گھر پر رہو۔ اور اس بیماری کے سلسلے میں بھی جو انسان سے انسان میں پھیلے، اللہ کے رسول نے صاف فرما دیا، جہاں بیماری پیدا ہو جائے وہاں سے باہر مت نکلو، اور جہاں بیماری ہو جائے وہاں جاؤ مت، وہاں سے نکلو مت، وہاں جاؤ مت۔ اسی لیے ایک جگہ رہنا یہ خالص اسلامی اصول ہے۔ یہ ہماری نادانی ہے کہ ہم اسلام کے بجائے اس کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسی اللہ کی مرضی سے جمعہ روکا گیا اور اسی اللہ کی مرضی سے جمعہ پھر قائم ہوا۔ آپ جب نماز پڑھیں گے تو اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ نماز میں عام حالات میں یہ حکم ہے، یہ شرعی حکم ہے کہ کاندھے سے کاندھا ملایا جائے، پیر پر نظر ڈالی جائے، اور بیچ میں گیپ نہ رکھا جائے، خلا نہ ہو۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی بیمار ہو جائے اور وہ کھڑا نہ ہو سکے تو آپ کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے، ٹھیک آپ کے بغل میں ایک آدمی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کیا آپ اس کو ہٹا دیں گے؟ نہیں، آپ کو ترس آئے گا، رحم آئے گا، یہ آدمی بیچارہ کھڑا نہیں ہو پا رہا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم کھڑے ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے بیٹھ کے نماز پڑھنے سے آپ کیا کندھے سے کندھا ملا لیں گے؟ ایسا کیجئے، بیٹھ کے اس سے کندھا ملا لیجئے، پھر کھڑے ہو جائیے، ہے نا؟ تو آپ کہیے گا نہیں ایسا کیسے ہو؟ تو بات ثابت ہو گئی کہ اگر ایسی ضرورت واقع ہو جائے تو کندھے سے کندھا ملانے کا حکم نہیں رہے گا، اس لیے کہ وہ بیچارہ بیمار ہے، اور ہم سب کیا ہیں؟ بیماری سے ڈرے ہوئے ہیں۔ اسی لیے جب نماز قائم ہو تو کوشش کرنا ہے کہ بیچ میں خلا رہے۔ کاہے ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرنے کو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اسی اجازت سے ہم اپنے آپ کو الگ الگ کر رہے ہیں۔ ایک صف سے دوسرے صف کے بیچ میں بھی خلا ہوتا ہے نا؟ امام سے مقتدی کے بیچ میں بھی خلا ہوتا ہے نا؟ اگر یہ خلا نماز میں دشواری پیدا کرتا تب تو امام کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے، ہے نا؟ امام اور ہمارے درمیان 4.5 فٹ کی دوری ہوتی ہے، کم سے کم، کبھی کبھی 4 فٹ کی دوری۔ یہ دوری نماز میں خرابی پیدا نہیں کرتی۔ اسی لیے جب آپ جماعت قائم کریں تو کوشش کیجئے کہ ذرا خلا رہے، سٹنے کی زیادہ ضرورت نہیں۔ جب یہ بیماری سے آپ نکل جائیں گے باہر، حالات صحیح ہو جائیں گے، پھر کندھے سے کندھا، پیر سے پیر مل جائے گا۔ فی الحال ذرا خلا رہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے کہ شرعی مسئلے میں ایک چیز اور یاد رکھنے کی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بد نیتی سے آپ کو دیکھ رہا ہو، بد نیتی سے، نیت اچھی نہیں ہو، تو آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ بدنیت کو موقع نہیں دیں، بدنیت کو موقع نہیں دیں، اس لیے کو تو بری نیت سے دیکھ ہی رہا۔ تو جب کوئی بری نیت سے دیکھ رہا ہو تو اگر ہم اس کو موقع دے دیں گے تو اس کے مطلب ہوگا اس کی بدنیتی میں ہم بھی شریک ہو گئے۔ بازار میں ریلا ٹھیلا ہے،
ٹیمپو کے اوپر سے آدمی لٹ کے جا رہا ہے. ابھی ٹیمپو آیا ایک مزدوروں کو لے کر کے, تو ہم نے دیکھا کہ 6 آدمی کی جگہ پر 10 آدمی بیٹھا ہوا تھا. اسے کوئی نہیں دیکھنے والا ہے, اس کو کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کہے گا, اس سے نہیں کہا جائے گا کہ اے مزدوروں تم سینیٹائزیشن تمہارا ہوا ہے. ٹھیکیدار بوتل لے کے کھڑا ہوا نہیں ہے کہ آئیے آئیے مزدور صاحب آئیے ہاتھ میں لگائیے ایسے ایسے کیجئے. لیکن مسلمان پر بڑی نگاہ ہے کہ مسجد میں سٹ نہ جائے. وہ آلو پیاز کی میں اتنی بھیڑ ہے کہ اللہ کی پناہ, ہم بھی خرید رہے ہیں آپ بھی خرید رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, لیکن مسجد میں سٹنا نہیں چاہیے, ہے نا. تو ٹھیک ہے, تم اگر بدنیتی سے دیکھ رہے ہو تو ہم اس کا جواب نیک نیتی سے دیں گے. ہمارے اندر خلا بھی ہونا چاہیے, ایک ساتھ مل کے نکلیے بھی نہیں, دھیرے دھیرے کر کے نکلیے, ایک ایک آدمی کر کے نکلیے, تھوڑا گیپ دے کر کے چلیے, اور کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں. جمعے کے بعد اگر آپ کوشش کیجئے پھر ایک وضو کر لیجیے, تازہ وضو. مسلمان کا وضو دنیا میں سب سے اچھا سینیٹائزر ہے, اس سے اچھا سینیٹائزر ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ بار بار وضو کرتے ہیں, آپ ہر بیماری سے, ہر انفیکشن سے, ہر خطرے سے بچے ہوئے ہیں. اسی لیے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیے, اور بد نیت کی توجہ کا دھیان رکھیے. بے وقوفی مت کیجیے, بے وقوفی کرنا کمال نہیں ہے. ایک بات اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, شاید آپ کو یاد ہو کہ میں نے ہی جمعے کے خطبے میں کہا تھا کہ غلہ اللہ خرید لیجئے, کچھ دنوں تک ہو سکتا ہے آپ کو پریشانی ہو. بہت سے لوگ ہنسے تھے کہ یہ سب کیا بولتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں نے میری بات مانی تھی تو ان کو بڑا فائدہ ہوا. میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں, 2-3 مہینے کی ایک پلاننگ بنائیے. آخری بات ہے, بات ختم کر رہا ہوں. 2-3 مہینے کی ایک پلاننگ بنائیے. کیا پلاننگ ہو؟ غیر ضروری کام کو چھانٹ دیجیے. سوچا تھا کہ چھتہ ڈھلوا لیں گے, سوچا تھا کہ ایک لیٹرین اور بنوا لیں گے, سوچا تھا کہ کچھ زیور بنوا لیتے ہیں. یہ غیر ضروری ہے, اس کے بغیر بھی کام چلے گا. ابھی مشکل کا وقت آنے والا ہے, اور مشکل کا, جو مشکل آئی ہے اس سے بھی زیادہ مشکل. ابھی تو آپ نے بیماری دیکھی ہے, بیماری کا نتیجہ ابھی ٹھیک سے نہیں دیکھا ہے. نتیجہ شروع ہو گیا, بھوک مری شروع ہو گئی ہے, مار کاٹ شروع ہو گیا ہے. جیسے جیسے بے روزگاری بڑھے گی, بھوک بڑھے گی, پیاس بڑھے گی, کرائم بڑھے گا. اگر دروازہ کمزور ہے تو دروازے کو مضبوط کر لیجئے. اگر باہر بیٹھنے کی عادت ہے تو تھوڑا اندر بیٹھنا سیکھ لیجئے. پیسے کو کچھ بچائیے, تھوڑا تھوڑا بچانے کی کوشش کیجئے. وہ آپ کے کام دے گا, وہ کسی اور کے کام نہیں آئے گا. فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے. یہ 2020 بہت کچھ سکھا دے گا. اگر آپ نادانی کریں گے تو کوئی آپ کی نادانی سے آپ کو بچا نہیں سکے گا. بال بچوں کو سمجھائیے, بیوی کو سمجھائیے کہ دیکھو ایک مصیبت کا وقت آنے والا ہے. ری ایکشن کم کیجئے, منہ سے کم بولیے, ہر بات پر ری ایکٹ مت کیجئے. سوچ سمجھ کے, ہو سکے تو ری ایکشن کے لیے وقت مان لیجئے. کہیے کہ ہم کل جواب دیں گے, پرسوں جواب دیں گے, پوچھ کے جواب دیں گے, ہے کہ نہیں؟ اور اگر آپ کے پاس اللہ نے دولت دی ہے, اللہ کے فضل سے کوئی فکر نہیں ہے 6 مہینے تک نہ ملے پیسہ, تو آپ کو ایک کام کرنا چاہیے. مکان بنانے, زیور بنانے سے اچھا ہے کہ کچھ قبر اور حشر کے لیے بھی مکان بنا لیجیے. کسی بھوکے کو کھلا دیا کیجیے. ہو سکے تو اپنے گھر میں 4 روٹی فاضل بنوایا کیجیے, اور ذرا نظر ڈالیے کہ کہاں بھوکا ہو سکتا ہے. چپ چاپ محبت کے ساتھ بغیر احسان جتلائے اس کے ہاں کہیے بھیا آج میرے ساتھ روٹی کھا لیتے, ہم بھیج دے رہے ہیں, تم گھر پر کھا لو, ہے نا. یہ ایک بڑا کام ہے. ان سب کاموں کو ہمیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی محفوظ رکھے, ہم سب کو محفوظ رکھے, عقل سلیم عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنی مہربانیاں بنائے رکھے. ایک بات اور یاد رکھیے کہ موت کو عذاب مت سمجھیے گا کہ موت عذاب ہے. موت اگر عذاب ہوگی تو ہمارے جتنے لوگ مر گئے سب عذاب میں گئے. موت سے عذاب کا فیصلہ نہیں ہوتا.
موت تو کبھی کبھی جنت کا پروانہ بھی ہوتی ہے، موت شہید بھی بناتی ہے، اس لیے موت سے تو مسلمان کو ڈرنا ہی نہیں ہے۔ اس بیماری میں اگر آپ گھبرا گئے کہ مر جائیں گے تو آپ مسلمانیت کو پھر سے زندہ کیجیے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ کثرت سے استغفار کیجیے، اپنے گناہوں کی ایک لسٹ بنائیے، ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے، ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے، اس میں ایک ایک چیز کو کم کرنا شروع کیجیے، برائی کو کم کرنے کی کوشش کیجیے۔ کوئی نہیں بتائے گا، میری تقریر میں کسی کی برائی نہیں بیان ہو سکتی ہے، ہم اپنی برائی جانتے ہیں، آپ اپنی برائی جانتے ہیں، اپنی اپنی برائیوں کو منیمائز کم کرنے کی کوشش کیجیے، یہ اس بیماری کا سب سے اچھا سبق ہوگا۔ اپنی بیماری کو پہچانیے اور اس سے بچنے کی کوشش کیجیے کہ اگر کہیں جانا تو ہے، یہ جانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کل چلے جائیں کہ پرسوں چلے جائیں، ہم چلے جائیں کہ آپ چلے جائیں تو اللہ کے فرشتے کہیں یہ گنہگار تھا، توبہ کر کے آیا ہے نا، توبہ کر کے آیا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس نے چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھیے، ہزاروں رکعت نماز ایک طرف اور اللہ کے ڈر سے کوئی برائی چھوڑی ہوئی ایک طرف ہے نا، اللہ کے ڈر سے اللہ تعالیٰ ہم اس کام کو چھوڑتے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی تھی اب ہم نہیں کریں گے، ایک طرف وہ ہزاروں رکعت نماز کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے، صحت مند رکھے اور دوسرے